لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کا مطالعہ ہم سب مسلمانوں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیا کرے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جن میں سب سے پہلا درجہ علم کا درجہ ہے کہ علم انسان کے لیے نور اور روشنی کا کام دیتا ہے، اس کی سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی کرتا ہے، جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، حلال اور حرام کی پہچان عطا کرتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور دوسرا درجہ وہ عمل کا درجہ ہے کہ جو انسان جتنا بھی علم حاصل کرے اسے چاہیے کہ اس علم پر اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال کے عرصہ میں سورہ بقرہ کو یاد کیا، اور جب سورہ بقرہ مجھے پوری یاد ہو گئی تو اس پر میرا عمل بھی پورا ہو چکا تھا. چنانچہ انسان جب بھی کسی چیز کا علم حاصل کرے تو پہلے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل بھی ضرور کروں گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صرف علم یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا،
جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ اور تیسرا درجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہے اخلاص کا درجہ، کہ علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس علم پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصود ہو۔ اب خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے اللہ رب العالمین نے علم کا نور بھی عطا فرمایا ہو، پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو، اور وہ عمل بھی ایسا کرتا ہو کہ جس عمل کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہو۔ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بڑے وسیع پیمانے پر اس پر نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی علاقے کے شہزادے کو گرفتار کیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اسلام کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور اسلام مخالف وہ بڑے طریقے اختیار کرتا، بڑی باتیں کرتا، تو آپ کی یہ سوچ تھی کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے حکم جاری فرما دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس شہزادے نے جب یہ سنا کہ اب تو میرے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بات کہی، ایک سوال کیا کہ کیا آپ میری آخری تمنا پوری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی خواہش ہے، کون سی تمنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ پلا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس شہزادے کو دیا کہ لو پی لو۔ اب جیسے ہی اس نے پیالہ ہاتھ میں اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں جیسے ہی پانی پینے لگوں گا تو آپ کا یہ جو جلاد ہے یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تم پانی نہیں پی لیتے اور یہ پانی کا پیالہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی اس نے پانی کے پیالے کو زمین پہ گرا دیا، پانی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے ابھی زبان کی ہے کہ جب تک میں پانی کا پیالہ نہ پی لوں اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، تو جب تک میں پانی نہیں پی لیتا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، واقعی میں نے جو زبان کی ہے میں اپنی زبان پر پکا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اب آگے سے وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اب آپ مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو تم مسلمان نہیں بن رہے تھے، پہلے تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اب جب میں نے تمہاری سزا معاف کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں قتل نہیں کروں گا، اب تم کہتے ہو کہ کلمہ پڑھا دو۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جب آپ نے میرے قتل کا حکم جاری کیا
تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اب میں مسلمان ہوتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ قتل کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میرے قتل کا یہ حکم ختم ہو جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے، اور آزاد ہونے کے بعد میں صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بنوں۔ اب جب آپ نے میری سزا معاف کر دی، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہوں۔ تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور جو انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی تکمیل بھی خود فرما دیتے ہیں۔ مخلص انسان، اللہ اس کے ہر کام میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مخلص انسان کا کوئی بھی کام وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار اس میں میرا یہ نقصان ہو سکتا ہے، مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، میرے کاروبار کا، میری دکانداری کا، میری تجارت کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی مدد مخلص انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ پوری طرح مکمل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے وہ جا رہے تھے، تو ایک بزرگ نے دیکھا، تو ان بزرگوں نے جیسے ہی ان مٹکوں کو دیکھا تو انہوں نے ایک ایک کر کے ان مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب 99 مٹکے انہوں نے توڑ دیے تو ایک مٹکا اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ۔ اب جب وہ ایک مٹکا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس بادشاہ کے جو نوکر تھے، غلام تھے، انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ نے 99 مٹکے توڑ دیے شراب کے۔ بادشاہ نے بلایا، گرفتار کر کے اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ میری غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ تم بھی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود تم شراب پیتے ہو، اسی وجہ سے میں نے مٹکے توڑ دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، 99 مٹکوں میں تو تمہاری غیرت تھی، ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب میں نے ایک ایک کر کے مٹکے توڑنا شروع کیے، جب 99 مٹکا میں توڑ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تم نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، بہت بلند کام کیا تم نے کہ تم نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ اب جب میرے دل میں یہ بات آ گئی تو میں نے سوچا کہ 99 مٹکے تم نے اللہ کی رضا کے لیے توڑے ہیں، اب اگلا مٹکا جو تم توڑو گے اس میں تمہارے نفس کی خواہش ہے، اپنے آپ کو تم بڑا سمجھنے لگے ہو، اسی وجہ سے وہ مٹکا ہی میں نے چھوڑ دی۔ تو بادشاہ نے جیسے یہ بات سنی تو بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملتی، بادشاہ نے انہیں آزاد کر دیا اور بغیر کسی سزا کے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اسے بادشاہ کی طرف سے سخت سزا ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے اخلاص کی برکت سے ان بزرگوں کی مدد فرمائی اور بغیر کسی سزا کے انہیں رہائی مل گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو بھی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل کرتے یا اپنی کتاب میں لکھتے تو اس حدیث پر پہلے خود عمل کرتے اور بعد میں اس کو کتاب میں نقل کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ آج پوری دنیا میں جو حدیث کی سب سے بڑی 6 کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ابو داؤد شریف کی ہے، اور ان کے امام، اس کتاب کے لکھنے والے یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو قریب سے ایک کشتی گزری، اب ان کو جب چھینک آئی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آ جائے تو اس چھینک کے بعد وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جس نے چھینک کی آواز سنی اور الحمدللہ کی آواز سنی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔
اور پھر دوبارہ جس کو چھینک آئی تھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح لکم اعمالکم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب قریب سے کشتی گزر رہی تھی، ان میں سے ایک ساتھی نے سنا تو اس نے کہا یرحمک اللہ۔ جب اس نے یرحمک اللہ کا جواب دیا تو وہ کشتی دور نکل گئی۔ اب یہ یہدیکم اللہ نہیں کہہ سکے، تو جب کشتی کنارے پر پہنچی تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کشتی کرائے پر کی، اسے 1 درہم دیا کرائے کا، اس کشتی پر سوار ہوئے اور اس کشتی کے برابر جا کر پہنچے اور اس انسان کے جواب میں کہا یہدیکم اللہ۔ اس لیے کہ امام صاحب کو یہ بات معلوم تھی کہ اس نے مجھے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اب میں نے بھی اسے یہدیکم اللہ کا جواب دینا ہے اور وہ میں دے نہیں سکا، تو الگ سے ایک کشتی کی کرائے پر اور جا کر انہیں جا کے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی۔ اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انسان ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے ساری زندگی بھی محنت کرتے رہے، ان کے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ صرف اخلاص کی برکت تھی، اور اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جن کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ کے نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو باغ کے مالک نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا باغ ہے، تم نے اس کا خیال کرنا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ 3 سال تک نگرانی کرتے رہے۔ ایک دن باغ کا مالک آیا، اس نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے ایک پھل توڑ کے لاؤ۔ جب وہ پھل توڑ کے لائے تو مالک نے جب اس پھل کو چکھا تو وہ کھٹا تھا، کہا کہ دوسرا لاؤ۔ دوسرا لائے تو وہ بھی کھٹا، کہا کہ تیسرا لاؤ تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تو مالک بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، 3 سال ہو گئے تمہیں اس باغ کی نگرانی کرتے ہوئے اور ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے، کون سا کڑوا کھٹا ہوتا ہے۔ تو جب مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ میرا مالک بھی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، تو جواب میں کہا کہ حضرت آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم باغ کے پھلوں کو چکھا بھی کرو۔ 3 سال مجھے نگرانی کرتے ہوئے ہو گئے، میں نے کبھی ایک پھل کو چکھا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ یہی اخلاص کی برکت تھی کہ اسی مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور اس باغ کا مالک بھی انہیں بنا دیا، اور اسی سے پھر جو اولاد پیدا ہوئی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، کہ جو وقت کے عظیم محدث گزرے ہیں۔ یہ اخلاص کی برکت تھی۔ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اتنا اخلاص عطا فرمایا تھا کہ اسی اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب فرما دی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین اسلام کے یہ 3 درجے، سب سے پہلا درجہ علم کا ہے، دوسرا درجہ عمل کا ہے، اور تیسرا درجہ وہ اخلاص کا ہے۔ اور فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور اہل علم سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو باعمل ہیں۔ اور فرمایا کہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور باعمل لوگ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے وہ لوگ کہ جو اپنا عمل اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والمخلصون فی خطر عظیم، اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے کے اندر ہیں کہ اگر چھوٹا سا عمل اس میں کہیں بھی ریا کا شبہ بھی آ گیا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر جو مالک ہوتا ہے اپنی انتظامیہ سے کہتا ہے کہ خیال کرنا کبھی کسی گاہک کو ایسی چیز نہ دے دینا کہ جو کوالٹی یا معیار کے مطابق نہ ہو۔ اگر اس میں کوالٹی کی کمی ہوگی، معیار اچھا نہیں ہوگا تو میری چیز مقبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر عمل کے اندر کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں کوالٹی ہوگی تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وگرنہ کوئی بھی عمل
اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے اس عمل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ عمل کو لے کے جاتا ہے تو جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے کو بد پاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آگے سے فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں اعمال لکھنے والا فرشتہ ہوں اور میں فلاں بندے کے اعمال اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے اعمال چیک کراؤ۔ پہلے عمل کو وہ چیک کرتا ہے، اگر عمل میں اخلاص ہو تو ٹھیک، اگر اخلاص نہیں ہوتا تو وہ عمل بندے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اگر عمل میں اخلاص ہوتا ہے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ جاؤ دوسرے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، حتیٰ کہ 7 آسمانوں پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وگرنہ پہلے ہی سے وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمل کرنا ہے، عمل کرنا نہیں، اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کا معیار ایسا بنانا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ اور قرآن کریم کا منشا بھی یہی ہے، قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ صرف عمل کو کرے نہیں، بلکہ عمل کا ایسا معیار بنائے اور اس عمل کو اتنا اخلاص کے ساتھ کرے کہ ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو جائے۔ چنانچہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مخلص انسان کسے کہتے ہیں اور عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ کہا کہ جی دیکھا ہے۔ کہا کہ چرواہا جب بکریوں کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو چرواہے کے دل میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا تو یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اسی طرح جب انسان مسجد میں بیٹھا ہو اور نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اس کے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ان کی تعریف کے لیے نہیں، میں ان کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھوں گا، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھوں گا، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کروں گا۔ جیسے بکریاں چرانے والا چرواہا، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی میری تعریف کرنے والا نہیں، کوئی بھی میرے عمل کو دیکھنے والا نہیں، میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان نماز اللہ کے لیے پڑھے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے، ذکر اللہ کے لیے کرے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے کرے، یہی مخلص انسان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیں اور اپنا ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔